یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی محبت اتنی سچی تھی کہ اللہ نے اسے سب سے اونچا مقام دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی۔ بہت سمے پہلے یمن کے کرن نام کے علاقے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اویس ابن عامر کرنی۔ وہ غریب تھا مگر بہت نیک اور اللہ کا سچا بندہ تھا۔ اس کا دل ہمیشہ ایمان کی روشنی سے بھرا رہتا تھا۔ اویس کی ایک بوڑھی اور بیمار ماں تھی جن کی سیوا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ وہ رات دن اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا، ان کے لیے کھانا بناتا، پانی لاتا اور انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اگر میں جوان ہوتی تو خود جا کر ان کا دیدار کرتی، لیکن اب میں بوڑھی اور بیمار ہوں، تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اویس نے آدر سے کہا، امی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے واپس لوٹ آؤں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم صرف دیدار کر کے ترنت لوٹ آؤ گے۔ اویس نے کہا، جیسا آپ حکم دیں۔ پھر وہ مدینہ کی اور چل پڑا۔ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بے قراری تھی۔ مدینہ پہنچ کر اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت باہر گئے ہیں۔ اویس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے ماں کی بات یاد آئی کہ دیر نہیں کرنی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، اے اللہ، اگر میں اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکا تو گواہ رہنا کہ میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اپنی ماں کے پاس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ لوٹے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے پوچھا، یمن سے کوئی آیا تھا؟ صحابہ نے کہا، ہاں، ایک نوجوان آیا تھا، نام تھا اویس، لیکن آپ اس وقت یہاں نہیں تھے، وہ اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہے جو اپنی ماں کی سیوا میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی اس سے ملے تو اس سے کہے کہ میری امت کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا میں قبولیت ہے۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے کہ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا تک نہیں، اس کا اتنا اونچا درجہ۔ حضرت اویس کرنی کا جیون سادگی اور عبادت سے بھرا تھا۔ وہ اونٹ چراتے، سادہ کھانا کھاتے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے۔ ان کی دعا اکثر یہ ہوتی کہ اے اللہ، میری ماں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کر دے۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو اویس بہت روئے، لیکن صبر کیا۔ انہوں نے کہا، اب میری ساری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی پوری طرح اللہ کی راہ میں گزار دی۔ وہ کسی کو اپنی نیکی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے، اگر لوگ جان لیں کہ میں کون ہوں تو میں کہیں اور چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی کو نبی کی وہ بات یاد رہی کہ اویس کرنی سے دعا کروانا۔ کئی سال بعد جب حضرت عمر رضی حج پر گئے تو انہوں نے یمن کے لوگوں سے پوچھا، کیا تم میں اویس ابن عامر ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، وہ اونٹ چراتا ہے، بہت سادھارن انسان ہے۔ جب حضرت عمر رضی اور حضرت علی رضی اس سے ملے تو انہوں نے دیکھا ایک دبلا پتلا آدمی، پھٹے کپڑے مگر چہرے پر نور۔ عمر رضی نے پوچھا، کیا تم اویس کرنی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا، ہاں۔ عمر رضی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری دعا میں قبولیت ہے، ہمارے لیے دعا کرو۔ اویس رو پڑے اور کہا، میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا، مگر اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کی بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دونوں کے لیے دعا کی۔ اویس کرنی ہمیشہ گمنام رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں کی نظروں سے چھپ جانا ہی عمل کی اصلی خوبصورتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اونچا مقام دکھاوے سے نہیں بلکہ دل کی سچائی، صبر اور محبت سے ملتا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بنا ان سے ایسی محبت کی کہ خود نبی نے ان کا ذکر کیا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، کیسے ڈروں جب میرا رب رحمت والا ہے اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کرتے ہوئے مسکرائے تھے۔ حضرت اویس کرنی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی سیوا سب سے بڑی عبادت ہے۔ محبت صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں سچائی اور صبر انسان کو وہ مقام دیتا ہے جہاں تک شہرت یا دولت نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے اویس کرنی کی سچی کہانی، ایک ایسے انسان کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں، لیکن ان کا پیار اپنے دل میں ایسے بسایا
کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر